سلیم صافی صاحب، یہ کہیے گا سر، اس وقت جس طرح کا بیان بھی آیا ہے ترجمان وزارت خارجہ ایرانی کی جانب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جنگ کا خطرہ موجود ہے سنس سیز فائر کل ایکسپائر بھی ہو رہا ہے؟ دوبارہ جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے، اور اگر اس صورت میں کہ اگر ایرانی وفد مذاکرات کے لیے نہیں آیا تو جنگ بندی کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے، تو اس صورت میں تو جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ اور اگر ایرانی وفد آ گیا مذاکرات کے لیے تو اس صورت میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا، لیکن اس صورت میں پھر جنگ بندی میں توسیع کا قوی امکان ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ اصل میں مسئلہ جس طرح میمن نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی زبان ہے کہ وہ مسئلے کو ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتا۔ وہ ٹویٹر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ پریس کانفرنسز میں بھی وہی کام کرتے ہیں۔ مثلاً وہ اگر کسی جگہ پہ ایران کے کسی کام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرے 2-3 الفاظ وہ دھمکیوں کا وہ شامل کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ پہلے سے امریکہ میں انتہائی غیر مقبول تھی، یورپ میں اور نیٹو میں بھی یہ غیر مقبول جنگ تھی۔ اب اس میں وہ اور پھر وہ بہت انا پرست انسان ہیں، تو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں اپنی قوم کو کہ کسی جگہ پہ اس نے پسپائی اختیار کی ہے یا اس کو شکست ہوئی ہے، تو اس کے لیے وہ دھمکیوں والی زبان بھی استعمال کر لیتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جن کا زمین پہ کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، وہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور یہ تاثر دیتے ہیں۔ مثلاً کئی مرتبہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ ایرانی مجھ سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو ابھی جو یہ نیا پروسیس تھا یہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر وہ ایران گئے، 3 دن ادھر گزارے، وہاں کے ہر طرح کی قیادت سے ملے، اور ایک تو یہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہونا تھا اس کے لیے رستہ ہموار کیا، اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ سے لبنان میں جنگ بندی کرا دی، جس کے جواب میں ایران نے ابنائے ہرمز کو کھول دیا۔ لیکن ٹرمپ نے پھر وہی حرکت کی کہ ادھر سے اپنی وہ ناکہ بندی ختم نہیں کی جو انہوں نے اپنائے ہرمز کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ایران طیش میں آ گیا اور ایران نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر لیا۔ اسی طرح اب یہ مذاکرات کا معاملہ ہے تو اس پہ جس طریقے سے بھی پاکستانی قیادت نے ایرانی قیادت کو کنونس کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی مسئلہ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پاسداران کی طرف سے اور مذہبی طبقے کی طرف سے انڈر پریشر ہوتا ہے، اور وہ یہ قطعاً تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کوئی کمزور پوزیشن سے وہ مذاکرات میں جا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ مذاکرات میں جا رہے ہیں، اور یہی تاثر ٹرمپ اپنے ملک میں دینا چاہتے ہیں۔ تو آج پھر اب جب مذاکرات کے لیے تمام تیاریاں ہو چکی ہیں تو اور شاید امریکی ایڈوانس پارٹیاں تو پہنچ گئی ہیں اور شاید ان کے مذاکرات کار بھی رستے میں ہوں، تو آج صبح پھر انہوں نے یہ حماقت کر لی کہ ایران کے ایک شیف کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو اس کی وجہ سے ماحول خراب ہو گیا، اور اس کو جواز بنا کے آج ایران کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔ لیکن کوششیں اب بھی جاری ہیں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے، ایرانی قیادت کے ساتھ بھی اور امریکی قیادت کے ساتھ بھی، کہ کوئی رستہ نکال لیں اور مذاکرات کے لیے ایرانی ٹیم بھی آ جائے۔ کل تک کا وقت ہے اور یہ کوششیں صبح سے جاری ہیں، تو ہمیں یہ امید ہے کہ
کہ وہ کوششیں کامیاب ہو جائیں گی. اور ویسے بھی اسلام آباد میں سیکیورٹی اسی طرح ہے, جو تیاریاں تھیں وہ اسی طرح ہیں, ان کو ریورس نہیں کیا گیا ہے. اگر تو پاکستانی قیادت اس پہ مطمئن قانع ہو جاتی کہ ایرانی کسی صورت نہیں آئیں گے, تو میرے خیال میں پھر یہ تیاریاں اور اسلام آباد کو سیل رکھنا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو بھی ریورس کر لیا جاتا, کیونکہ عوام اس کی وجہ سے کافی مشکلات میں بھی ہیں. تو جو سب کچھ ایز اٹ از رکھنے کا مطلب بھی ہم یہ نکالتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پر امید ہے کہ ایران کے مسئلے کا مذاکرات کا کوئی حل نکل آ جائے گا اور ایرانی وفد بھی مذاکرات کے لیے آ جائے گا. اچھا, بریک لینے سے پہلے کوئکلی سید محمد علی صاحب, اس سے متعلق بڑا ابہام بھی ہے کہ کیا امریکہ سے, کیونکہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم شام کو پہنچ جائیں گے, کس کا, منگل کی شام کو یا نہیں پیر کی شام کو امریکی وفد پہنچ جائیں گے, ٹرمپ نے اعلان کیا تھا اپنے سوشل میڈیا پیغام میں. تو یہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ آیا وہ امریکہ سے نکل گئے ہیں کچھ وفود, پاکستان پہنچ گیا یا نہیں. آپ کی اطلاعات اس سے متعلق کیا ہے سید محمد علی صاحب؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, میری اطلاعات یہ ہیں کہ مذاکرات کی جو تیاریاں ہیں وہ بالکل اسی طرح جاری ہیں جس طرح آپ 2 دن پہلے توقع کر رہے تھے. تو میں نہیں سمجھتا, اور یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ پاکستانی حکام جو ہیں وہ بدستور ان تمام بیانات اور پبلک پوسچرنگ کے باوجود تمام انتظامات اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے منطقی اندام میں پہنچیں گی اور جس طرح یہ پروسیس چلے گا. اور میری اطلاعات کے مطابق کچھ اہلکار جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی پہنچے ہیں اسلام آباد. اور یہ پروسیس, چونکہ یہ صرف سیاسی, فوجی اور سفارتی قیادت نہیں ہے, بلکہ پچھلے راؤنڈ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی جانب سے 70 سے زیادہ مندوبین پر مبنی ڈیلیگیشن آئے تھے, وفد آیا تھا. آپ سب کو اس وقت پوسچرنگ یہ لگ رہی ہے کہ پبلک میں اگر اس طرح کے بیانات ہیں تو وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہیں, اور بہت سی معاملات ہیں جو کہ پس پردہ چل, اور جو حالات و واقعات آن گراؤنڈ نظر آتے ہیں ان سے ایسے آثار ملتے ہیں کہ شاید کچھ پروگریس ہو رہا ہے, کچھ آگے بڑھ رہے ہیں معاملات, تو اسلام آباد میں بھی ہلچل ہے. توقع یہی ہے, امید بھی یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ معاملات کا حل نکل آئے. پاکستان کوششیں تو کر ہی رہا ہے.